تو میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹے بچے جو اعمال کرتے ہیں ان کا ثواب کن کو ملتا ہے؟ ان کے ماں باپ کو۔ تو اب یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، چھوٹی بچیاں بھی ہوتی ہیں، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں سے نیک اعمال کروائیں، اس میں ان کی اپنی نیکیاں بڑھیں گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، بے شک 7 سال سے تو حکم ہے نا کہ ان کو سکھلاؤ، نماز پڑھنے کا کہو، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، بچوں کو نماز کا حکم کرو اس حال میں کہ وہ 7 سال کی عمر کے ہوں، اور 10 سال پر نہ پڑھیں پھر تو مرو۔ لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادی بنانے کے لیے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا، تلاوت کے لیے اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیک اعمال کروائے جائیں، جیسے آج کا روزے آسان ہے، روزہ رکھوا لیا، چلو اگر وہ بچہ ہے وہ دن کو توڑ بھی دے کوئی بات نہیں ہے، کون سا اس کو گناہ ہونا ہے، کون سا اس کو کفارہ آ جانا ہے، قضا آ جانی، کچھ نہیں ہونا۔ لیکن ماں باپ کے ساتھ سحری کھائے گا، ماں باپ کی افطاری کرے گا، ماں باپ کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، تو یہ کتنی بڑی مشق ہوگی۔ بچے کو پتہ چلے گا یہ بھی ایک کام ہے جو میرے ماں باپ کرتے ہیں، میں نے بھی کرنا ہے۔ تو نیک اعمال میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شامل کرانا۔ میں نے بتا رہا تھا، کل پرسوں دیکھ رہا تھا میں کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھی جا رہی ہے، تو بندے کے ساتھ چھوٹی بچی ہے، 3 سال کی ہوگی، 2.5 سال کی ہو، 3 سال کی ہو، 4 سال سے چھوٹی ہوگی، تو اس کا چچو بھی ساتھ ہے، ابو بھی ساتھ ہے، تو کبھی بچی اس کی پشت پہ چڑھ جاتی ہے سجدے میں، کبھی اس کی پشت پہ، کبھی وہ بیٹھے ہیں قاعدے میں تو ان کے کندھوں پر چڑھ جاتی ہے، گود میں بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن ساری نماز میں تراویحاں پڑھ رہے ہیں، وہ پھر سلام پھرتے ہیں، پھر وہ ایسا کرتی ہے، پھر سلام پھرتے ہیں، پھر وہ ایسا کرتی ہے۔ پوری نماز میں وہ ناراض نہیں ہوئے، بچی کو ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ الٹا بچی کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، ہنس کے اس کو ملتے رہے۔ ہاں، شور بچی نے نہیں کیا، صرف اپنے اوپر اٹھتی بیٹھتی رہی ہے، کبھی سجدے میں اوپر چڑھ گئی، کبھی قاعدہ کے اندر قاعدے میں بیٹھے ہوئے تشہد کی حالت میں گود میں بیٹھ گئی، کندھے پر بیٹھ گئی۔ تو یہ بچوں کی، ہمارے حضرت فرمایا کرتے کہ ماں بچہ اگر اتنا ہو چل پھر نہیں سکتا تو اس کو اپنے ساتھ لٹا دے مصلی کے، پھر نماز پڑھے، تاکہ بچہ دیکھتا رہے کہ میری ماں نماز پڑھ رہی ہے، وہ مر بھی جائے گی تو اس کے ذہن میں نقش ہو جائے گا، کبھی بڑے ہو کے جب وہ یہ کام دیکھے گا اس کے اندر سے آواز آئے گی کہ یہ کام میرا دیکھا ہوا ہے، پہلے سے یہ کام میں نے ہوتا ہوا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ نیک اعمال اپنے بچوں سے ہر گھر کے اندر اس کی مشق ہونی چاہیے، ہر عورت کو چاہیے، ہر مرد کو چاہیے، ہر گھر کے اندر اپنے بچوں کو اپنے نیک اعمال میں، نماز میں، تلاوت میں، روزے میں، سحری میں، افطاری میں اس کو شامل کیا جائے، شریک کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ میں نماز پڑھنے لگی ہوں، تم گھر سے باہر نکل جاؤ، دروازہ بند کر دیا کہ میں نماز پڑھنے لگی ہیں، لہذا دور چلے جاؤ میرے سے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو نیک اس میں شامل کریں۔ میری نماز تو پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن بچے نے جو پڑھی وہ یقیناً میرے حق میں قبول ہے۔ میرا روزہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، میری تلاوت ہے، میری سحری ہے، میری افطاری ہے، میں تو گناہوں کا پاپی ہوں، میری توجہ پتہ نہیں کس طرف ہے، کیا کیا میرے خیالات ہیں، لیکن بچہ جو عمل کرے گا وہ یقیناً میرے حق میں نیکی ہوگی اور مقبول نیکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کو اس طریقے سے ان کو تعلیم تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔